ایک نوجوان شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اور قربان جاؤ بیمار ہو گیا، 6 مہینے کے اندر میں اتنی طبیعت خراب ہو گئی، بستر پہ لگ گیا، موت سامنے کھڑی ہے۔ یہ نوجوان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، اے میری پیاری بیوی، میری خواہش تھی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اگر وہ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہوتا، میں اسے قرآن پڑھاتا، میں اسے حافظ قرآن بناتا، لیکن میری بیوی شاید موت میرا پیچھا کر رہی ہے، اگر میں مر جاؤں میری وصیت یاد رکھنا میری بیوی کہ اس بچے کو قرآن ضرور پڑھا دینا، قرآن ضرور پڑھا دینا۔ نوجوان موت آئی، نوجوان مر گیا۔ یہ عورت 6 مہینہ کی حمل سے تھی، بچہ پلتا رہا، وقت ہوا بچہ پیدا ہوا، وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ بولا دا ماشاءاللہ، بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ 3-4 سال کی بچی جب ہوئی، اس کی ماں بچی کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، محلے کے مکتب میں لے جاتی ہے اور حضرت کو پردے سے کہتی ہے کہ حضرت یہ یتیم بچی ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ حضرت میں تو آپ کو اتنی اجرت نہیں دے سکتی، لیکن جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا، تعاون کروں گی۔ اس بچی کو ان کے باپ کی وصیت تھی، اس کو قرآن پڑھانا ہے، اس کو آپ تعلیم دیں۔ مولانا صاحب خوش ہو گئے کہ یتیم بچی ہے، بے سہارا بچی ہے، باپ نہیں ہے۔ بچی کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے پاس لے گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور قربان جاؤ، جانتے ہو وہ نوجوان جو مرا نا، وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، فرشتے عذاب دے رہے تھے قبر میں۔ اب یہ چھوٹی سی 4 سال کی 5 سال کی بچی ہے، حضرت نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قربان جاؤ یہ چھوٹی سی بچی تتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پڑھنا تھا، اللہ نے اعلان کیا قبر کے فرشتوں سے، عذاب کے فرشتوں سے کہ روکو، عذاب کو روکو، عذاب روکو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کون سا نیک عمل کیا ہے جو عذاب کو روک دیا گیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا میرے فرشتوں، دنیا میں اس کی اولاد نے میری تعریف کی ہے، میری حمد و ثنا کی ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا میں جس کی اولاد میری تعریف کرے، قبر میں اس کے ماں باپ کو عذاب دوں، اس کے عذاب کو ہٹا۔